ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح روزے کے بارے میں من فطرا یومن من رمضان من غیر رخصت لم یجزہ صیام الدہر، یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ اور امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الصیام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یومن، جس نے ایک دن افطار کیا روزے کا، یعنی روزہ نہیں رکھا، روزہ توڑ دیا، من رمضان، ان رمضان کے روزے کے، ویسے نقلی روزے کی حکم میں رمضان کا ہو رہا، من غیر رخصت، بغیر رخصت۔ رخصت کیا ہے؟ رخصت یا بندہ بیمار ہو گیا، اس طرح بیمار ہو گیا کہ دوائی کھانے کے بغیر اس بندے کا چانس ہے ہی نہیں، اور یہ مولوی اور قاری اور مفتی کے اوپر یہ منحصر نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کے اوپر منحصر ہے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ بھائی یہ مریض اگر یہ دوائی نہ کھاوے، نہ استعمال کرے تو یہ مر جائے گا۔ یہ سوال، یہ فتویٰ ڈاکٹر نے دینا ہے، مولوی قاری صاحب نے نہیں دینا، یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ رخصت ہے۔ ایک رخصت یہ ہے کہ ایک عورت ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے تو پھر اس کے اوپر اچانک جو ہے نا ماہواری آ گئی یا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کو بھی رخصت کہتے ہیں۔ یا ایک بندہ ہے روزہ رکھے، یہ لمبے سفر پہ جا رہا ہے، سفر بہت زیادہ ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، اس کو روٹی نہیں مل رہا ہے افطاری کے ٹائم پہ یا سحری کے ٹائم پہ، یا پیاس زیادہ لگ جائے گی، کسی راستے میں گر جائے گا، تو اس کے لیے 3 لوگوں کے لیے رخصت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 رخصتوں کے علاوہ اگر کسی نے روزہ افطار کے نہیں رکھا تو کیا ہے؟ لم یجزہ صیام الدہر، اگر یہ بندہ ساری زندگی، سال نہیں دہر، ساری زندگی بندہ روزے رکھے کرے تو پھر یہ رمضان کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، یہ اس بندے کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے، اتاکم رمضان و شہر برکت، یہ برکت والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، یغشاکم اللہ فیہ فینزل رحمت ویحط خطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی تنافسکم فیہ ویباہی بکم ملائکتو فَأَرُ اللَّهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے اور محمد بن قیس نے بھی روایت کی اس کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے جو برکت والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم لوگوں کو ڈانپ لیتا ہے اور اپنے رحمت نازل فرما دیتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس میں دعائیں قبول ہو جاتی